بسم اللہ الرحمن الرحیم دا لائف اسٹوری آف منصور سیزن 1 ایپیسوڈ نمبر 1 پارٹ 2۔ السلام علیکم۔ ماسٹر شیانگ لی۔ میری مارشل آرٹ کی پریکٹس جاری تھی۔ میں زیادہ تر مارشل آرٹ پر بنی ہالی ووڈ اور چائنیز فلمیں دیکھ دیکھ کر پریکٹس کرتا تھا۔ چونکہ میں مارشل آرٹ کا کھلاڑی تھا، اس لیے اپنے دوستوں کی شراب اور شباب کی محفلوں میں شرکت نہیں کرتا تھا، اور وہ بہت بضد ہوتے، مگر میرے اٹل فیصلے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ سمجھ گئے۔ میں شہر میں کالج کے ہاسٹل میں رہتا تھا اور گاؤں کبھی مہینے بعد چکر لگاتا تھا۔ وہ بھی اگلے دن گھر والوں کے ساتھ پڑھائی کا بہانہ کر کے واپس آ جاتا تھا۔ کالج میں ہر پیریڈ میں ہماری حاضری چلتی رہتی تھی، اور کس کی مجال تھی کہ ہمیں کسی سبجیکٹ میں فیل کرتا، بلکہ ہم پیپرز آؤٹ کرواتے تھے اور لڑکوں سے پیسے لے کر ان کو پاس کرواتے تھے۔ کالج میں ہمارا مکمل ہولڈ تھا۔ چودھری نواز کی وجہ سے شہر کے بہت سارے تاجروں سے بھی ہم بھتہ لیتے تھے، اور اگر کسی نے ایم پی اے سے کوئی کام کروانا ہوتا تو اس میں بھی ہم اپنا حصہ وصول کر لیتے تھے۔ اس دور میں میرے پاس ہونڈا 125 موٹر سائیکل تھا، اور چودھری عمران کی وجہ سے ہم ہر وقت اسلحہ بھی اپنے پاس رکھتے تھے۔ حالانکہ مجھے اپنے بازوؤں پر پورا بھروسہ تھا، مگر چودھری عمران نے مجھے ایک 30 بور جدید آٹومیٹک پسٹل دے دیا تھا کہ یہ پاس رکھو، اس سے روب پڑتا ہے۔ میں نے ایک ریٹائرڈ فوجی سے پسٹل کھولنا، جوڑنا اور چلانا سیکھ لیا، اور پریکٹس سے بہت زبردست فائر ہو گیا تھا میرا۔ ایک دن چودھری نواز لاہور سے واپس آیا اور ہمیں ڈیرے پر بلایا اور بتلایا کہ کل چائنیز انجینئرز گیسٹ آ رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے شہر میں آئل سروے کرنا ہے۔ ان کی میں نے دعوت کی ہے، تم لوگ اسلام آباد کسی چائنیز ریسٹورنٹ سے ان کے لیے کھانے تیار کروا لانا۔ پاکستانی کھانے ہم یہاں پر ہی تیار کروا لیں گے۔ اگلے دن ہم صبح اسلام آباد گئے اور چائنیز ریسٹورنٹ والوں کو بتایا کہ ہمارے چائنیز مہمان ہیں، ان کے لیے جو بہترین چائنیز کھانے ہیں پیک کر دو۔ ہم مہمان کے آنے سے پہلے ہی واپس آ گئے، ڈیرے پر پہنچ گئے۔ جب چائنیز مہمان آئے، جن کی تعداد 10 کے قریب تھی، ان میں سے ایک چائنیز انجینئر جس کا قد عام چائنیز سے کچھ بڑا اور بہت ہی گھٹے اور مضبوط جسم کا تھا، جس کی عمر 40 اور 45 کے درمیان لگتی تھی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غور سے دیکھنے لگا۔ بچپن سے ہی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، جو ایسا کرتا تھا فوراً نظریں پھیر لیتا تھا، لیکن چائنیز کچھ عجیب تھا۔ اس کی عقابی نظریں تھیں جن میں بہت تیزی اور گہرائی تھی۔ میں بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ماتھے پر سرسراہٹ ہونی شروع ہو گئی، آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور سر میں درد شروع ہو گیا۔ اچانک میں نے جھنجھلا کر آنکھیں پھیر لیں۔ وہ چائنیز مسکرانے لگا، میرے پاس آ کر کھڑا ہوا اور کہا کہ تمہارے پاس خداداد صلاحیت ہے، مگر تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے، اور تمہارا جسم دیکھ کر لگتا ہے کہ تم کوئی مارشل آرٹ کی پریکٹس بھی کرتے ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کافی عرصے سے مارشل آرٹ کے مختلف سٹائلز کی پریکٹس کرتا ہوں۔ اس نے کہا، واہ، بہت خوب، چلو میں تمہارے تھوڑے ہاتھ پیر چلتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، خوشی سے۔ اس کے بعد اس نے اجازت طلب نظروں سے چودھری نواز کی طرف دیکھا، جس نے ہنس کر کہا، ضرور، یہ ہمارا لڑکا بھی پریکٹس کرتا ہے، دیکھتے ہیں کتنا دم ہے اس میں۔ ہم سب باہر لان میں آ گئے۔ باہر آ کر میں فائٹنگ سٹانز میں اپنے پاؤں پر ہلکے ہلکے جمپ لینا سٹارٹ ہو گیا، مگر وہ چائنیز میرے سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایک فرنٹ کک اس کی چھاتی پر وار کیا، مگر وہ تیزی سے ایک طرف ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے مڑ کر تیزی سے اچھل کر ایک نی شاٹ اس کے منہ پر مارنا چاہا، مگر وہ پھر ایک طرف ہو گیا۔ میں جیسے ہی زمین پر گرا، بائیں پاؤں سے اس کو سوائپ کیا، مگر وہ اچھل کر پیچھے ہو گیا۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا اور اس پر پنچ کی بارش شروع کر دی۔ میرے ہر وار کو وہ بڑی مہارت سے وہ ایک ہی ہاتھ سے روکتا رہا۔ یکدم اس نے میرا بازو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب آیا، اس نے بازو چھوڑی، میری گردن پر سیدھا وار کیا۔ میرے دونوں پاؤں نکل گئے اور پوری طاقت سے پیٹھ کے بل میں زمین پر گر گیا۔ میں غصے میں تیزی کے ساتھ زمین پر لیٹے لیٹے کمر اور ہاتھوں کے زور پر جمپ لگا کر پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ کبھی فرنٹ کک، کبھی سائیڈ کک مارتا، کبھی فلائنگ کک، کبھی ویل کک، مگر مجال ہے جس کو چھو بھی پایا۔ کمال کی پھرتی تھی اس میں، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ڈیل کر رہا تھا مجھے۔
جب میں تنگ آ کر کھڑا ہو گیا تو اچانک چودھری نواز نے کہا، اب بس ختم کرو۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے پہلے مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شکست دی اور اس کے بعد فائٹنگ میں بھی شکست دے دی۔ میرا سارا غرور مٹی میں مل گیا۔ سارے مجھ پر ہنس رہے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اچانک وہ چائنیز میرے پاس آیا اور میرے کندھے پر تھپکی دینے لگا اور کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے نام بتایا تو کہنے لگا، تم کافی مضبوط ہو، پھرتی بھی ہے، لیکن تمہارے اندر ٹیکنیک کی بہت کمی ہے۔ میں شاولنگ ٹیمپل کا ماسٹر ہوں۔ میرا نام شیانگ لی ہے اور یہاں چائنیز انجینئر کے طور پر آیا ہوں۔ میں نے یہ سن کر فوراً اس کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ چھاتی سے نیچے کھینچ کر اس کو تعظیم دی، کیونکہ شاولنگ ٹیمپل اور وہاں کے ماسٹرز کے بارے میں نے سن رکھا تھا اور فلموں میں دیکھا بھی تھا۔ بھلا اس جیسے ماسٹرز کے سامنے میرے جیسے خود ساختہ کی کیا حیثیت تھی؟ میں نے فوراً ادب سے ان کو مخاطب کر کے کہا، ماسٹر جب تک آپ ہمارے شہر میں ہیں کیا مجھے سکھائیں گے؟ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، ضرور، کیوں نہیں، تمہیں اجازت ہے، تم ہمارے کیمپ آ جایا کرو۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلے آنے والی قسط میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔